السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 تباہ و برباد کر دینے والے گناہ۔ ہم انسان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے بڑے 7 گناہ کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ ہیں وہ 7 گناہ جن سے ہم مسلمان بھائیوں کو بچنا چاہیے۔ اب ایک ایک کر گناہ کے اوپر بات ہوگی۔ پہلا گناہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، مطلب کہ کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مرادیں مانگے، کسی اور سے دعا مانگے، کسی اور کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا چاہے وہ کیسا بھی گناہ ہو، لیکن جس انسان نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، مطلب اس نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے ولی تھے، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم کو اولاد دے سکتے ہیں یا ہم کو کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی تو سمجھو کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو گناہ فرمایا وہ یہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تم کو زندہ جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ کسی سے دعا مت مانگو، کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ، صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگو۔ دوسرا، جادو کرنا۔ جادو تو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن جو انسان اللہ نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، تو اس کو جادو ماننا پڑے گا۔ کیوں کہ جادو ہمارے نبی پر بھی ہوا ہے۔ وہ اس لیے ہوا تھا کہ مدینہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کے بلاتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہونے دیا، اس بات سے لے کر کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا ہے، مطلب کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے اوپر جادو کام نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے نبی کے اوپر جادو ہونے دیا کہ مدینہ والوں کو معلوم ہو جائے، مکہ والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، ہم کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جادو ہمارے نبی پر ہونے دیا کہ جادو دنیا میں ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جادو بھی کرتے ہیں اور جادو کرواتے بھی ہیں۔ کسی کی ناحق جان لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں کوئی انسان اکیلا جاتا ہے تو 2-3 لوگ مل کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ جان کا ہوگا۔ سود کھانا مطلب کیا کہ آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے، آپ نے اس کو دے دیے اور آپ نے اس سے بولا کہ اگر یہ پیسے آپ نے 1 مہینے میں میرے پاس نہیں دیے، واپس نہیں کیے، مطلب تو آپ کو 50 روپے 100 روپے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ ہے سود۔ گویا کہ جو انسان دنیا میں یہ کام کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنے اندر آگ بھر رہا ہے جہنم کی۔ یتیم کا مال کھانا، مطلب جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ یتیم تو وہی ہوتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں یتیم کس کو بولا جاتا ہے، کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور چپکے اس کے مال کو کھاتے رہتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے تو اسے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ لڑائی میں سے بھاگ جانا، مطلب جب جنگ ہو اسلام کی یا کسی وجہ سے تو انسان لڑائی چھوڑ کے بھاگ جائے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سب سے آخری گناہ کہ کوئی عورت پاک صاف، پاک دامن، بھولی بھالی، ایمان والی، اب کوئی انسان اس کے اوپر غلط تہمت لگائے، کیسے اس نے غلط کام کیا، اس نے زنا کیا ہے، یہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے یا اس کا چکر چلتا ہے، میرے بھائی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ جب تک آپ کو پوری تحقیق نہ ہو کسی لڑکی کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کچھ بھی کہ یہ غلط ہے یا اس کا چکر چلتا ہے کہیں بھی، کیونکہ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ 7 گناہ ہیں جو ہم نے آپ حضرات کو بتائے، تو کوشش کریں کہ ان میں سے کوئی بھی گناہ اگر تمہاری زندگی میں ہے تو آج ہی سے اس گناہ کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیں۔ اور جو سب سے پہلا گناہ جو میں نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، میرے بھائی ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، پھر ہم کو کمنٹ میں لوگ غلط سلط بھی بات بولتے ہیں کہ یہ مولوی پتہ نہیں کیا کیا باتیں بولتا ہے۔ میرے بھائی جو حق بات ہے وہ تو آپ کے سامنے بولی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن آج یہ دیکھا جاتا اگر کسی انسان کو میری بات سے ٹھیس پہنچے، مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان مسجدوں میں کم جاتا ہے، اللہ سے دعا کم مانگتا ہے، لیکن مزار پر ہر جمعرات کو حاضری دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ بہت غلط کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مزار پہ نہ جائیں یا مزار پہ جانا حرام ہے یا مزار پہ جانا گناہ ہے، اور مزار پہ تو جانا چاہیے، کیوں کہ وہاں پر جا کر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ہم کو بھی دفن ہونا ہے مٹی کے اندر۔ نبی نے خود فرمایا ہے کہ مسلمان قبرستان جائیں، کیوں کہ ان کو معلوم ہوتا رہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ہم کو جانا ہے۔ تو جب انسان قبر کو دیکھتا اپنی آنکھوں سے تو وہ دیکھتا ہے کہ رات کا اندھیرا، اوپر سے قبر کا اندھیرا، تو ہمیں یہ غلط کام ہم کو چھوڑ دینے چاہیے۔ تو میرے بھائی جب ہم لوگ قبر کو دیکھتے ہیں تو ہم کو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن آج لوگوں نے اس کو شرک و بدعت بنا دیا ہے کہ وہاں جاتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے، کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے اس کی۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا سیدھا، کیونکہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی سے شرک ہوا ہے، کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکایا ہے یا کسی اور سے مرادیں مانگی ہیں، فوراً وہ توبہ کر لے میرے بھائی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد، مطلب میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، مطلب کہ میرے قبر پہ سجدہ مت کرنے لگنا، ہم سے دعا مت مانگنے لگنا میرے جانے کے بعد، نبی نے منع فرمایا۔ لیکن آج مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تو کچھ بھی نہیں کرنے والا ہے، سب یہ جو قبر میں جو بابا جی ہیں وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو کیا معلوم ہے کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا ماجرا پیش آ رہا ہے؟ ان کے لیے آپ کو دعا کرنی، کیونکہ آپ زندہ ہیں، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، آپ زندہ ہیں، وہ نہیں زندہ ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں یہ گناہ تو بہت خطرناک ہے اور آئے دن اس پر بات ہوتی رہتی ہے، اور نبی نے سختی سے منع کیا ہے جب بھی کسی گناہ کے بارے میں بات کی جاتی، سب سے پہلا جو گناہ وہ آتا ہے شرک۔ کیوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کسی سے مراد مت مانگ، کیوں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ مطلب کہ ہم ہر نماز میں، فجر میں آیا اللہ نے کہلوایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا
ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ جب تک یہ نہیں بولے گا نماز نہیں ہوگی۔ دوبارہ آئے گا زور میں، 12 رکعت پڑھے گا، 12 بار اللہ کہلواتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ پھر عصر میں آتا ہے، 8 بار اللہ کہلواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تیرے سوا کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ مغرب میں آتا ہے، 7 بار کہلواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عشاء میں آتا ہے، 17 بار کہلواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیوں کہ اللہ بتاتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں جو کچھ بھی کر سکے، جو تمہاری مشکلیں دور کر سکے، سب میرے ہاتھوں میں ہے۔ ہم چاہیں گے وہی ہوگا، جس کو اولاد دینی اولاد دے گا، جس کو نہیں دینی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، جس کو پیسہ دینا ہوگا دے گا، جس کو نہیں دینا ہوگا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی بھی محنت کر لے دنیا کے اندر، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، لیکن اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے گھر پہ صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ کسی بابا کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو لڑکا دے دے یا آپ کو لڑکی دے دے، یہ صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، نہ کسی نبی کے ہاتھوں میں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی نے خود فرمایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ کے سامنے سر جھکایا کرو۔ تو میرے بھائی، تو ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی بچانا ہے۔ بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اب وہ شروع سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اب ان سے بولا جاتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ پیغام ان کے پاس نہیں پہنچایا تو کل قیامت کے دن وہ ہم کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس کو تو معلوم تھا کہ مزار پہ جانا تو جائز تھا، لیکن وہاں دعا مانگنا حرام تھا، لیکن اس نے ہم کو نہیں بتایا اللہ۔ تو میرے بھائی، ہمیں بتانا ہے، چاہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، ہمیں کیا کام کرنا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھ دینا، ماننا یا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو میری بات نہیں ماننی ہے، چلو ایک بات ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ میری بات مت مانو۔ آپ کے پاس قرآن ہے، چلو آپ اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ ہندی میں قرآن منگوا لیں اور آپ اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو تو مانو گے آپ، کہ آپ قرآن کو بھی نہیں مانو گے؟ اللہ کے نبی کو مانو گے؟ اللہ کے نبی کی حدیثیں نکالو اور اس میں پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مزار پر جا سکتے ہو، مطلب اس لیے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، جدھر ان کا سر ہوتا ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر قرآن شریف کا سورہ بقرہ جو پہلے پارے میں اس کا پہلا رکوع اور ان کے پیر کی طرف کھڑے ہو کر قرآن سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پورا پڑھ کے ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ کام جائز ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہاں جاتے تو خود دعا مانگنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ مصیبت ہے۔ میرے بھائی، وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہی قرآن کہتا، یہی اللہ، یہی نبی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کوشش کریں کہ ہم اس گناہ سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں، کیونکہ ہمارا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہترین امت ہو، تم گناہوں سے بچتے ہو اور دوسروں کو گناہوں سے بچاتے بھی ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حق بات ان کے سامنے رکھیں۔ اب وہ مانے یا نہ مانے وہ ان کے اوپر چھوڑ دو۔ ہم تو یہی کہتے ہر مسلمان بھائی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو دیوبندی مولوی ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا حرام ہے، لیکن جو دوسرے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا ٹھیک ہے، تو آپ دونوں مولوی کو چھوڑ دو کچھ گھنٹے کے لیے۔ دونوں مولوی، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اس کو اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ قرآن اٹھائیں، وہ قرآن اللہ کا قرآن نبی کے اوپر نازل ہوا، آپ اس کو کھولیں اور کھولنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں، ترجمے والی قرآن لے کے آئیں۔ اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ مزار پہ جانا کیسا ہے، دوسروں سے مدد مانگنا کیسا ہے۔ میرے بھائی، اگر قرآن میں آپ کو مل جاتا ہے
کہ دوسروں سے مدد مانگنا حرام ہے، گناہ ہے، تو آپ عمل کر لیں، اگر نہیں ملتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف، ارے بھائی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کیوں مولوی کی بات سنتے ہو؟ کیوں مولوی کی بات سنتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ مزار پہ جاؤ، وہ کہتا ہے کہ مت جاؤ؟ آپ چھوڑو ان کو، آپ قرآن اٹھا کے پڑھو نا۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کوئی تو ایسا ہوگا تمہارے خاندان میں، کوئی بھی رشتہ دار ایسا ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے، تو آپ اس کو بلائیں، اس سے کہیں کہ بیٹا ہم کو قرآن کی وہ آیت پڑھاؤ، وہ ہم کو سناؤ کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے تمہاری، وہ ہم کو سناؤ۔ وہ تم کو سنائے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دنیا میں نہیں جو آپ کی مدد کرے، آپ کو اولاد دے، یا آپ کے کاروبار میں برکت دے، یا آپ کی دکان میں برکت ہو جائے، یا آپ کی اولاد پیدا ہو جائے، یا آپ کو لڑکی پیدا ہو جائے، یا آپ کو لڑکا پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مولوی کہتے بالکل صحیح کہتے ہیں۔ لیکن جو بریلوی مولانا علماء وہ کہتے ہیں کہ مزار پہ جا سکتے ہیں، ہم نے کب بولا کہ مزار پہ نہیں جا سکتے؟ جاؤ، روز جاؤ، لیکن ان سے دعا مت مانگو، وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ وہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب سو رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کس دن اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے وہ کس دن اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ ابھی ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ پتہ نہیں وہ بات کہاں کی ہے، یہی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں، نماز کا بھی ٹائم ہے، کہ ایک شخص گیا مزار پہ، اور وہ مزار پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا کہ میری اولاد ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ تو ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ بولا ہم دعا مانگ رہے ہیں بابا صاحب سے۔ کہنے لگا ارے یار اس میں تو گدھا دفن کیا گیا ہے۔ کیا؟ یہ گدھے کی قبر ہے، مر گیا تھا تو لوگوں نے اس کو دفنا دیا اور مٹی ڈال دی، جیسے قبر بنتی ہے ویسے اس کو بنا دیا تھا، اور پتہ نہیں کسی نے نام کچھ بھی لکھ دیا مذاق میں۔ تو وہ آیا اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر اگربتی لگا کر دعا مانگنے لگا۔ تو میرے بھائی آپ تو بھی پیدا ہوئے ہیں اور ان بابا کا کتنے سال پہلے انتقال ہو گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی اس میں دفن ہے؟ تحقیق ہے آپ کو؟ ابھی میرا انتقال ہو جائے اور ہم کو دفنا دیا جائے اور میری اولاد کی اولاد دنیا میں آئے، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ میرے ہی دادا دفن ہے اس کے اندر؟ معلوم ہوگا کچھ بھی دفن ہو سکتا ہے، کیونکہ جب قبر ایک بنتی ہے تو اس کے اوپر قبر کے اوپر قبر بنتی چلی جاتی ہے، قبر کے اوپر قبر بنتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا معلوم کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں بابائی ہیں، یا ان کی جگہ کسی شرافی کو دفن کیا گیا ہے، یا کسی بے نمازی کو دفن کیا گیا؟ یہ دنیا، یہ زمین ہے، ایک انسان دفن ہوتا ہے، اتنی سالیں ہو جاتی ہیں، وہاں پہ دوسری قبر بن جاتی ہے، تیسری قبر بھی بن جاتی ہے، چوتھی قبر بھی بن جاتی ہے سالوں میں، کیونکہ زمین برابر ہوتی رہتی ہے، سب ہڈی گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کہاں گیا انسان؟ تو میرے بھائی وہ انسان نے بولا کہ آپ ان سے دعا مانگ رہے، یہ تو گدھا ہے، اس کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک شعر بھی اس کے اوپر آیا ہے، خدا سے نا امیدی، خدا سے جو اردو جانتے ان کے سمجھ میں آئے گا، خدا سے نا امیدی قبروں سے امیدی، خدا سے نا امیدی قبروں سے امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ مطلب جو کافر غیر مسلم وہ تو خدا کو مانتے نہیں ہیں، تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ تم میں ان میں کیا فرق؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے، وہ بھی خدا کو نہیں مانتے ہیں، آپ بھی خدا کو مانتے ہو، لیکن آپ وہی کام کرتے ہو جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو بنا چکے ہیں، اور اس کے چکر میں ہم نے کتنی باتیں سنی ہیں لوگوں کے منہ سے، کتنے لوگوں نے ہم سے نفرت کی ہے۔ آپ ہم سے نفرت کریں یا ہم سے محبت کریں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفرت کرنا اور عزت دینا۔ لیکن میرے بھائی جو حق بات ہے وہ میں نے آپ کے پاس رکھی، آپ ایک بار دل پہ ہاتھ رکھے کہ سوچے گیا، سوچنا ضرور دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ کیا کوئی انسان مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتا ہے کسی کی؟ کیا کوئی انسان دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی کو پیسے دے سکتا ہے؟ کیا انسان دنیا کے جانے کے بعد بھی کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ آپ سوچئے ایک بار، جب تک سوچیں گے نہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کر
کہیں پر اپنے دماغ کو بالکل فریش کر کسی بات کی ٹینشن نہ ہو، پھر آپ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرو آپ کہ وہ انسان اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ تو میرے بھائی جتنے بھی اللہ والے دنیا میں ہیں، ہمیں صرف اور صرف ان کی سیرت کو پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان نے وہ کون سے اعمال کیے ہیں کہ جو وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے۔ تو ہم کو وہی اعمال کرنا ہے، ان کو اللہ سمجھنا نہیں ہے کہ اب یہی خدا ہیں میرے، ہمیں انہی کی عبادت کرنی ہے۔ ابھی ہم گئے تھے بقرعید پہ، کیا نام ہے، خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر، بہت بڑے بزرگ، ابھی ان کی ویڈیو آنے والی انشاءاللہ، اگر ٹائم ہوا تو آج ہی آئے گی یا کل پرسوں آئے گی۔ اتنے بڑے بزرگ، ہم ان کی مزار پہ گئے تھے، ہم نے ان کے لیے دعا کری کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اور یہی اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان سے دعا نہ مانگیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اتنے نوجوان مسلمان ان کے سامنے سر جھکا رہے تھے، سر جھکا رہے تھے، رونا آ گیا دل سے میرا کہ بتاؤ آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گیا۔ جب انسان اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا ہے جب کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا ہے جب کوئی انسان چوری کرتا ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا ہے۔ سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، سب سے زیادہ غصہ اللہ کو آتا ہے۔ اور حدیث میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی انسان شرک کرتے کرتے مر گیا تو میرے بھائی آپ بھول جائیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھے گا، نہیں ہو سکتا یہ، اگر اللہ چاہے، کیونکہ جو چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ انسان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو شرک ہے وہ سیدھا اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا، آپ نے سوچ لیا کہ اللہ نے کسی اور کو اختیار دیا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم کتنی بار بات کہہ چکے ہیں کہ آپ جس مولانا کی باتیں سنتے ہو، چاہے وہ آپ کے گاؤں کے ہوں، چاہے وہ آپ کے مسجد کے ہوں، آپ ان سے پوچھ لو جا کے نا، آپ ان سے پوچھ لو۔ چلو انسان ہم سے نفرت کرتا، وہ سمجھتے یہ دیوبندی ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، تو ہمیں تم چھوڑ دو۔ آپ جس سے محبت کرتے ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یہ مولانا ہم کو اچھے لگتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ انہی کی ویڈیو منگوا کے پوچھ لو نا میرے بھائی، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے کہ جاؤ تو آپ جاؤ، اگر وہ منع کر رہے تو مان جاؤ۔ اتنی بات انسان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے بھائی، اس کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی تو معلوم ہوگا کہ آپ کو کہ اسلام ہم کو کیا بتاتا ہے۔ 12 بار ہم نے یہ بولا ہے، اتنی بار بول چکے اس بات کے اوپر کہ میرے بھائی اگر آپ کسی مولوی سے آپ کو نفرت ہے تو آپ اس کی بات سن لو جس سے آپ محبت کرتے ہو، آپ اس کی بات سن لو میرے بھائی، وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مزار پہ جانا ٹھیک ہے تو آپ اس کی بات مان لو، اگر وہ کہتا نہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی بات مان لو، لیکن نہیں، یہ کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے۔ بس یہ کہنے کے لیے سب آ جاتے ہیں یہ دیوبندی ہے، انہیں تو ویسے بھی نفرت ہے قبروں سے۔ میرے بھائی قبروں سے نفرت نہیں ہے، ہم بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ایک دن ہم کو بھی آنا ہے، اور نبی نے خود فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو، کیونکہ اس سے یاد تازہ ہوتی آخرت کی، اس سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ آج 20 سال کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم کو یہاں دفن ہونا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے کتنے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں۔ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ عجیب سی وحشت ہوتی ہے ان کے دلوں میں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی جب آپ کے دل میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کسی سے ولی سے محبت نہ کرو، ہم نے جتنی بات کہی ہے اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں بولی جس میں آپ کو میری بات بری لگے۔ ہم نے نہ تو یہ بولا کہ آپ مزار پہ نہ جائیں،
مزار پہ آپ جا سکتے ہیں، نہ تو ہم نے یہ بولا کہ آپ کسی ولی سے محبت نہ کریں، آپ سب سے محبت کریں، آپ غوث اعظم سے محبت کریں، آپ صابر پیا سے محبت کریں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، آپ سب سے محبت، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی ہم وہ چیز مانتے ہیں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان نے کون سا عمل کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، وہ اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان کی اتنی ان نے خدمت کی، اپنی ماں کی اتنی خدمت کی، اپنی والدہ کی بہت خدمت کی ہے، اس خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا ولی بنایا ہے، پیروں کا پیر ان کو بنایا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، تھوڑی بہت نہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ اس ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ آج ان کو شیخ غوث اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، پورے ولیوں کے ولی، سب سے بڑے ولی، اور پیروں کے پیر، سب سے بڑے پیر۔ تو میرے بھائی انہوں نے یہ بات بولی تھی اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے، میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ بتاؤ، آپ جن سے دعا مانگتے ہو، آپ جن سے مرادیں مانگتے ہو، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے میری کچھ باتوں پہ عمل کر لینا، میرے دنیا سے جانے کے بعد پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، دوسری بات نماز کبھی مت چھوڑنا، اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا، یہ نصیحت کر رہے اپنے بیٹے کو۔ لیکن آج باپ خود نہیں جانتا ہے، 11ویں پہ بریانی بنا دی جائے گی ان کے لیے، سب کو کھلا دی جائے گی، سوچتا ہے یہی ثواب ہے۔ لیکن میرے بھائی جو ان کی نصیحت جو بتا کے گئے ہیں اس پہ کتنے مسلمانوں نے عمل کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ ان نے کیا بولا تھا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی سے دعا مت مانگنا، کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا اللہ کے سوا، اور نماز کبھی مت چھوڑنا۔ کیسی بھی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن نماز کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ نماز مسلمان اور غیر مسلم میں جو فرق ہے وہ صرف اور صرف نماز کا فرق ہے۔ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی تو سمجھو اس نے کفر کیا، اتنا بڑا گناہ نماز چھوڑنا۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے چلو وقت پہ نماز نہیں پڑھ پائی تو آپ قضا بھی پڑھ سکتے، لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے۔ چلو آپ سو رہے تھے، نماز کا وقت تھا، سو گئے، اب اٹھے آپ، صرف آپ کسی بھی ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز۔ عصر کے اور مغرب کے بیچ میں تھوڑا آدھا گھنٹہ مکروہ ٹائم دیا گیا کہ وہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ مکروہ ٹائم دیا گیا، سورج ڈوبتا ہے جب۔ اس کے بعد 24 گھنٹے میں کوئی سی بھی نماز ہو، اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلی، ظہر کی نماز پڑھی اس کے ساتھ میں پڑھ لیں، اگر ظہر کی نہیں بھی آپ پڑھ پائیں تو عصر سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اگر عصر کی آپ نماز نہیں پڑھ پائے تو مغرب سے 15 منٹ پہلے اس کو پڑھ لیں، اگر مغرب کی نماز چھوٹ گئی تو عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اس کو یا ساتھ میں پڑھ لیں، لیکن آپ چھوڑ نہیں سکتے ہو میرے بھائی۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔